بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کی زندگی کا تذکرہ اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہجرت کا 7واں سال، محرم کا مہینہ ہے۔ آپ نے خیبر کا ارادہ فرمایا۔ خیبر ایک بڑا شہر تھا جس میں بہت سے قلعے کھیت تھے۔ یہ مدینہ کے شمال میں شام کی سمت 100 میل کے فاصلے پہ ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں 1400 جنگجو تھے۔ ان میں سے کچھ شاہ سوار، کچھ تک زیادہ تر پیدل۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر پہنچے تو آپ نے اپنے صحابہ سے، اپنے اصحاب سے فرمایا ٹھہرو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، جو آسمانوں کا رب ہے اور ان کا بھی رب ہے جو اس کے نیچے ہے، جو زمینوں کا رب ہے اور ان کا بھی جو ان کے اوپر ہے، جو شیاطین کا رب ہے اور ان کا بھی جنہیں وہ بہکائے، اور وہ ہواؤں کا رب ہے اور ان کا بھی جنہیں وہ اڑا کے لے جائے۔ ہم تو اس بستی اور اس کے رہنے والوں کی، ان کے رہنے والوں اور ان کی چیزوں کی خیر کے خواستگار ہیں، خیر چاہتے ہیں ان کے لیے، اور اس کے شر سے، اس کے رہنے والوں اور ان کی چیزوں کے شر سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ یہ دعا کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ کسی قبیلے پر حملے کا ارادہ فرماتے تو رات کو حملہ نہ کرتے، صبح کا انتظار فرماتے۔ اگر اذان کی آواز سنائی دیتی تو آپ رک جاتے، اور اگر اذان سنائی نہ دیتی تو حملہ کر دیتے۔ یہاں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات گزاری، صبح حملے کی نیت سے پیش قدمی کی۔ راستے میں خیبر کے کسان جو اپنے کدال ٹوکرے لیے اپنے کھیتوں جا رہے تھے نظر آئے۔ جب انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چلائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا لشکر آ گیا، پھر الٹے پیر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ دیکھ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، خیبر برباد ہو گیا۔ ہم کسی پر قوم پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے، یعنی ان کی شامت آ جاتی ہے جنہیں پہلے ہی ڈرایا اور آگاہ کیا جا چکا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے واعظ فرمایا، پھر ان کے درمیان جھنڈے تقسیم کیے۔ مسلمان اور خیبر کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ وہ لوگ اپنے قلعوں میں مورچہ بند ہو گئے۔ مسلمان ایک ایک کر کے سب فتح کرتے چلے گئے۔ آخر میں بطیح اور سلالم نامی 2 قلعے ایسے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سے زائد دن تک ان کا محاصرہ کیا۔ حضرت بریدہ بن خطیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں ایک موقع پہ جھنڈا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، لیکن ان کے ہاتھوں قلعہ فتح نہیں ہو سکا، وہ لوٹ آئے۔ دوسرے دن حضرت عمر نے جھنڈا اٹھایا، وہ بھی قلعہ فتح نہ کر سکے، وہ بھی واپس تشریف لے آئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں یہ جھنڈا، یہ پرچم ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ اس قلعے کو فتح کر دے گے۔ وہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ رات صحابہ اندازے لگا رہے تھے کہ یہ سعادت کل کس کے حصے میں آتی ہے۔ صبح ہوئی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہر شخص اس امید میں تھا کہ یہ سعادت اس کے حصے میں آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا، علی کہاں ہے؟ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
لوگوں نے بتایا اللہ کے رسول ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہیں بلاؤ. وہ حاضر ہوئے، ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کے لیے دعا کی. وہ اسی وقت بالکل اچھے ہو گئے. معلوم ہوتا تھا کہ ان میں کچھ درد تھا ہی نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پرچم ان کے حوالے کیا. حضرت علی نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا ان لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے روانہ ہو کر ان لوگوں کے سامنے پڑاؤ ڈالو، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو، اور ان پر جو اللہ کا حق ہے اس سے انہیں آگاہ کرو. اللہ کی قسم، اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. انہوں نے جا کر جنگ کی اور پھر اللہ نے ان کے ذریعے مسلمانوں کو فتح دے دی. ان قلعوں میں جو کچھ مال اکٹھا تھا سب مسلمانوں کو غنیمت میں حاصل ہوا. جو 2 قلعے فتح نہیں ہو سکتے تھے، مسلمان برابر ان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، یہاں تک کہ جب ان میں سے معصوم لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہماری جان بخشی ہو جائے اور ان کے اموال لے لیے جائیں اور انہیں کہیں اور جانے کی اجازت مل جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ درخواست قبول فرمائی. پھر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ خیبر انہی کے ہاتھوں میں رہنے دیا جائے، وہ یہاں کھیتوں میں کام کرتے رہیں گے. یہودیوں نے درخواست کی کہ خیبر انہی کے پاس رہنے دے، یہاں کھیتوں میں کام کریں گے، اس لیے کہ وہ اپنی زمینوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، اچھی کاشت کر سکتے ہیں، اس کے عوض میں جو پیداوار ہو نصف حصہ انہیں دے دیا جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے مصالحت کر لی اور فرمایا جب چاہیں گے تمہیں یہاں سے بے دخل کر دیں گے، یہاں سے نکال دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے سے فارغ ہوئے تو آپ کو اطمینان ہوا کہ سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے بکری کا بھونا ہوا گوشت تحفے میں بھیجا اور اسے پتا تھا کہ آپ کو دستی بہت مرغوب ہے، دستی کا گوشت بہت پسند ہے. اس نے پورے گوشت میں زہر ملا دیا، لیکن خاص طور پر دستی کو زیادہ زہر آلودہ کر دیا. پھر گوشت لے کر آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے دستی اٹھا کر اسے ایک لقمہ لیا، لیکن ابھی اسے نگل نہ سکے اور تھوک دیا. فرمایا اس ہڈی نے مجھے خبر دی ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں ایک اور صحابی بشر بن برا شریک تھے. انہوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک لقمہ لیا اور اسے نگل گئے، یہاں تک کہ زہر ان کے جسم میں سرایت کر گیا، اس سے ان کی موت ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو بلایا اور اس سے بات پرس کی. اس نے اعتراف کر لیا. آپ نے فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا جو آپ نے میری قوم کے ساتھ معاملہ کیا ہے وہ مخفی نہیں ہے. میں نے سوچا آپ دنیا کے دوسرے بادشاہوں کی طرح اگر ہیں تو آپ کی ہلاکت سے ہمیں راحت مل جائے، اور اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ آپ کو اس کی خبر کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے درگزر فرمایا اور اسے کوئی سزا نہیں دی. امام زہری رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ اس عورت کو نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جب اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل بھی نہیں کروایا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے درمیان خیبر کا مال غنیمت تقسیم فرمایا. آپ نے پیدل والے کو ایک حصہ، گھوڑے والے کو 2 حصے دیے. حضرت نافع نے اس کی تشریح یہ کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ سوار کو 3 حصے عطا فرمائے، ایک حصہ اس کا اپنا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے. اور یہود کے سردار حی ابن اخطب کی صاحبزادی صفیہ بھی خیبر کے قیدی عورتوں میں تھی.
انہوں نے اسلام قبول کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر ہی میں تھے کہ حبشہ سے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ رفقا کے ساتھ آپ کی خدمت میں تشریف لائے. وہ 16 مرد عورت تھے. ان کے ساتھ یمن کے کچھ لوگ بھی تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں سے اجازت لے کر ان کو بھی غنیمت میں شریک فرمایا. حضرت جعفر ابن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، انہیں چمٹایا اور فرمایا مجھے نہیں معلوم کس چیز سے مجھے زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح سے یا جعفر کی آمد سے. آپ نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو ایک انصاری صحابی کو خیبر کا عامل بنایا اور کہا گیا کہ ان کا نام سواد بن حذیہ تھا اور ان کا تعلق قبیلہ بنو عدی سے تھا. وہ وہاں سے اچھی طرح سے کھجوریں لائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کیا خیبر کی تمام کھجوریں اسی طرح ہوتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں اللہ کے رسول، ہم اس قسم کی ایک سا کھجور عام قسم کی 2 یا 3 سا کھجوریں دے کر لے لیتے ہیں. 2 سا یا 3 سا ایک وزن کا نام ہے سا، اتنا دیتے اور اچھی کھجور اس کے بدلے میں 1 سا لے لیتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ سب کو بیچ کر درہم لے لو، پھر درہم سے اچھی کھجوریں لے لو. یہ درست نہیں ہے. پہلے ردی کھجور بیچ دو، اس سے تمہیں درہم ملیں گے، پھر اس درہم سے تم اچھی کھجور لے لو. یہ طریقہ حلال ہے. اس غزوے سے کیا ہدایات ملتی ہیں، کیا نصائح ہیں؟ غزوہ خیبر کے سلسلے میں سب سے پہلے ہماری توجہ اس جانب ہوتی ہے کہ جن غزوات کا پہلے تذکرہ گزر چکا ہے ان میں اور اس غزوے کے مزاج میں بڑا فرق ہے. پہلے جتنے غزوات تھے وہ دفاعی بنیادوں پر تھے اور جن کا تقاضا تھا کہ مسلمان اپنا دفاع کرے اور دشمنوں کے حملوں کا جواب دے. جیسے کہ ہر غزوے کا سبب بیان کرتے ہوئے ہم نے اس کی وضاحت بھی کی. اور یہ غزوہ جو کہ بنو قریظہ اور صلح حدیبیہ کے بعد پہلا غزوہ ہے، اس کی حیثیت دوسری ہے. اور اس میں اور تمام غزوات میں بنیادی فرق یہ ہے جو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی دعوت صلح حدیبیہ کے بعد ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی. اب دفاعی سے زیادہ آگے معاملہ اقدام کی طرف بڑھ رہا اور یہ معاملہ حدیبیہ کے بعد شروع ہوا. گویا کہ دعوت کا ایک نیا مرحلہ آپ کی زندگی میں شروع ہوا. غزوہ خیبر پہلا غزوہ ہے جس کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر میں رہنے والے یہود پر اچانک حملہ کر دیا، جبکہ ان لوگوں کی جانب سے مسلمانوں سے جنگ اور قتال کا آغاز نہیں ہوا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہود کو اسلام کی دعوت دی جا چکی تھی اور یہ پرامن دعوت طویل مدت تک انہیں دلائل براہین ان کے سامنے آتے رہے، لیکن یہود اپنے کفر پہ جمے رہے. انہوں نے سرکشی کی اور اس سرکشی میں انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور ان کے سینوں میں اسلام کے خلاف بغض تھا، نفرت تھی، وہ لاوا ابل رہا تھا، اس لیے ان سے جنگ کی گئی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہنچنے کے بعد پہلی رات خاموشی سے گزاری اور کسی کو آپ کے پہنچنے کا احساس بھی نہیں ہوا. صبح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انتظار کیا کہ اذان کی آواز آتی ہے، یہاں اذان ہوتی ہے یا کہ نہیں. اذان ایک عظیم اسلامی شعار ہے، یہ عظیم اسلامی شعار ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہاں اذان نہیں ہوئی، آپ نے حملہ کیا، جنگ کا آغاز کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ہوتا جب کسی قبیلے پر حملہ کا ارادہ کرتے تو رات کو حملہ نہ کرتے تھے، صبح کا انتظار کرتے اذان کی آواز آتی ہے یا نہیں. اس کی اور وضاحت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوال پر ہے کہ جب حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب سے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جواب دیا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا ان کے حوالے کیا، پرچم انہیں دیا، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں ان سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں سے روانہ ہو کر وہاں جا کے پڑاؤ ڈالو، پھر ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان پر اللہ کا جو حق ہے انہیں اس سے آگاہ کرو۔ یہ غزوہ جو ہمیں اس سے معلوم ہوا، دیگر غزوات کے لحاظ سے اس کی نوعیت مختلف تھی، جو صلح حدیبیہ کے بعد ایک نئی طرز کی دعوت اور نیا انداز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعوت کا، اور اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ جن لوگوں کو تک اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے وہ ان پر اچانک حملہ کر دینا بالکل جائز ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت کی تقسیم فرمائی، اور یہ تقسیم ویسی ہوئی جیسے اللہ رب العزت نے ہدایت فرمائی تھی۔ جنگ نہ کرنے والوں کو مال غنیمت میں شریک کرنے کی صورت بھی نظر آئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام ساتھیوں سے پوچھ کر حضرت جعفر ابن ابی طالب کو اور جو حضرات حبشہ سے تشریف لائے تھے ان کو بھی آپ نے غنیمت میں شریک کر لیا، اپنے ساتھیوں سے پوچھ کر۔ آنے والے کو بوسہ دینے اور اسے چمٹانے کی صورت اور اس کی جواز، شریعت میں اس کی گنجائش، تو اگر کوئی شخص سفر سے واپس آ رہا یا طویل عرصے کے بعد اس سے ملاقات ہو رہی ہو تو اسے بوسہ دینے چمٹانے کی شرعاً اس کی بالکل اجازت ہے۔ علماء نے اس سلسلے میں حضرت جعفر ابن ابی طالب جب حبشہ سے آئے تو اس واقعے کو پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا، انہیں چمٹا لیا۔ اور اسے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ زید ابن حارثہ جب مدینہ آئے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، انہوں نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کپڑے گھسیٹتے ہوئے ان کی جانب بڑھے اور گلے ملے اور انہیں بوسہ دیا۔ مدار یہاں اشکال ہوتا ہے، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ایک شخص اپنے بھائی یا دوست سے ملے تو کیا وہ اس کے سامنے کچھ جھک سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ سوال کیا کیسے اسے چمٹا سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ بوسہ دے سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے مصافحہ کر سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ وہاں تو آپ نے منع فرمایا۔ تو یاد رکھیے دونوں کے مواقع الگ الگ ہیں، دونوں واقع الگ الگ ہیں۔ جس چیز میں منع فرمایا ہے وہ روزمرہ کی ملاقات ہے، تو وہاں صرف مصافحے کی آپ نے اجازت دی ہے، اور جہاں بات چمٹانے کی ہے اور بوسہ دینے کی ہے تو حضرت جعفر حضرت زید دور سے تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی واپسی پر انہیں بوسہ بھی دیا اور انہیں اپنے ساتھ چمٹا بھی لیا۔ تو دونوں حالتیں مختلف ہیں، جہاں منع ہے وہ بھی درست ہے اور جہاں جائز ہے وہ حالت دوسری ہے۔ پھر یہاں ہمیں ایک بات معلوم ہوئی، کھانے کی چیزوں میں ربا حرام ہے، یعنی ایک جنس کے کھانے کی دو چیزوں کا تبادلہ کمی پیشی کے ساتھ ہو، یہ ربا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ سونے کو سونے، چاندی کو چاندی، کھجور کو کھجور، گھیوں کو گھیوں سے، جو کو جو سے، نمک کو نمک سے، نقد کمی پیشی کے ساتھ فروخت کرنے سے منع فرمایا کرتے، اور فرماتے تھے کہ جس نے زیادہ دیا اور زیادہ لیا اس نے سود کا معاملہ کیا۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھی کھجور کا تبادلہ خراب کھجور سے کمی پیشی کے ساتھ کرنے سے منع فرمایا، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صحیح صورت بتائی، حلال صورت بتائی کہ اس طریقے سے اس سے بچا جا سکتا ہے اور اس کی یہ حلال شکل اختیار کی جا سکتی ہے۔ تو ایسا ہیلا جس سے حرام سے حلال کی طرف آدمی جائے، ایسا ہیلا بالکل جائز ہے اور وہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس غزوے میں دو واقع غیر معمولی پیش آئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موعظے تھے۔
جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کی تائید ہوتی ہے۔ پہلا واقعہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں تکلیف تھی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن لگایا، وہ ٹھیک ہو گئے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے درد تھا ہی نہیں۔ اور دوسرا واقعہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا زہر آلود گوشت کو کھانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو اس کے زہر آلود ہونے کی خبر دے دی، اور قبل اس کے کہ آپ دوسروں کو اس کے زہر آلود ہونے کی اطلاع دیں، قضاء الہی سے حضرت بشر ابن برا وہ ایک لقمہ نگل گئے، جس سے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس بات کا مزید اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو لوگوں کی دست درازیوں سے اور سازشوں سے محفوظ رکھا تھا، اور اس طرح اپنا وعدہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تم کو لوگوں کی شر سے بچانے والا ہے، اس کی تکمیل ہوئی تھی۔ پھر چونکہ وہ عورت مسلمان ہو گئی تھی اور کفر کی ساری خطائیں اسلام لانے کے بعد معاف ہو جاتی ہیں، تو اس لیے ان پہ سزا بھی جاری نہیں ہوئی۔ پھر خیبر کی یہود کی زمینیں یہود کے پاس تھیں، لیکن ایسا ہوا کہ عمر ابن خطاب کی خلافت کے زمانے میں انہوں نے ایک انصاری کو قتل کر دیا۔ ان یہودیوں نے خیبر میں ایک انصاری صحابی کو قتل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر پر بھی دست درازی کی، جس سے ان کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہود کے ساتھ اس شرط پر معاملہ کیا تھا کہ ہم جب چاہیں گے انہیں نکال دیں گے۔ ان لوگوں نے عبداللہ ابن عمر پر زیادتی کی ہے، اس سے اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ایک انصاری صحابی کے ساتھ بھی جارحیت کا مظاہرہ کر چکے ہیں، یہ لوگ اصحاب رسول ہیں اور یہود ہمارے دشمن ہیں، اس لیے خیبر میں جن لوگوں کی جائیدادیں ہیں ان کا انتظام خود سنبھالیں، اب سب یہود کو یہاں سے جلا وطن کرنے جا رہا ہوں۔ اس طرح جزیرہ عرب سے یہود کو جلا وطن کر دیا۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے نکالا اور وہاں سے انہیں بھگایا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، پھر خیبر میں جو بچے کچے تھے وہاں سے بھی نکال دیا۔ اگر ان کی سرکشی اور جارحیت اور تکبر نہ ہوتا تو انہیں وہیں رہنے دیا جاتا اور جلا وطن نہ کیا جاتا، لیکن زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور بہترین انجام متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ہے۔ تو یہ ان کی ذلت اور رسوائی، پھر انہیں وہاں خیبر سے بھی انہیں نکال دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب میں پھیلے ہوئے بدوؤں کے مختلف قبائل کے طرف اپنے اصحاب کے سرایہ بھیجے، جماعتیں بھیجی، قافلے بھیجے، تاکہ انہیں اسلام کی طرف دعوت دینے کا فریضہ انجام دے، کہ اگر وہ اسے قبول نہ کریں تو پھر ان سے جنگ کریں۔ یہ سرایہ ہجرت کے 7ویں سال بھیجے گئے، ان کی تعداد 10 تک پہنچی تھی۔ انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف صحابہ کے سربراہی میں بھیجا تھا۔ اس عرصے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مختلف سلاطین رؤساء کے پاس بھی خطوط بھیجے اور انہیں اسلام کے قبول کرنے اور باطل مذاہب کو ترک کر دینے کی دعوت دی تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذی الحجہ حدیبیہ سے واپس ہوئے 6 ہجری میں، تو آپ نے مختلف سلاطین کے پاس اپنے سفراء بھیجے اور ان کے نام خطوط لکھے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اس موقع پہ لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، اللہ کے رسول، سلاطین صرف ان خطوط کو پڑھتے جن پر مہر لگی ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چاندی کی مہر بنائی جس میں 3 سطریں موجود تھیں، محمد رسول اللہ، یہ 3 سطروں میں لکھی ہوئی تھی، محمد رسول اللہ، اور خطوط کے آخر میں آپ یہ مہر لگاتے تھے۔ ان خطوط کو لے کر ایک ہی دن 6 افراد روانہ ہوئے، اور ہر شخص جس قوم کے پاس بھیجا گیا تھا ان کی زبان سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ تو اسلام کی دعوت کے لیے مختلف زبانوں پہ عبور حاصل کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔
اور دعوت کا تقاضا ہے، بلکہ دین کی خدمت کا تقاضا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بھی قوم کی طرف بھیجا وہ ان کی زبان سے اچھی طرح واقف تھے۔ یہ محرم 7 کا واقعہ ہے۔ عمر ابن امی الضمری، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے پاس بھیجا، اور جب یہ مکتوب اور یہ خط نجاشی کے پاس پہنچا تو اس نے اسے آنکھوں پہ رکھا اور اپنے تخت شاہی سے اتر کر تواضع میں زمین پہ بیٹھ گیا، پھر اسلام قبول کیا اور حق کی گواہی دی۔ اس موقع پہ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ سکتا تو میں ایسا ضرور کرتا۔ دحیہ بن خلیفہ کلبی، یہ شہنشاہ روم ہرقل کے پاس پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر۔ دحیہ نے یہ مکتوب بصرہ کے حکمران کو دیا اور اس نے اسے ہرقل کے پاس بھیج دیا، اور اس مکتوب گرامی کے الفاظ یہ تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد کی طرف سے جو اللہ کا بندہ اور رسول ہے، یہ خط ہرقل کے نام ہے جو روم کا رئیس اعظم ہے، اس کو سلامتی ہو جو ہدایت کا پیروکار ہے، اور اس کے بعد میں تجھ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو تو سلامتی میں رہو گے، اللہ تجھے دگنا اجر دیں گے، اور اگر تو نے انکار کر دیا تو اہل ملک کا گناہ بھی تیرے سر ہوگا، سارے ملک کا گناہ بھی تیرے سر پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کسی کی عبادت نہیں، اور اس کے ساتھ کسی کو نہ شریک ٹھہرائیں۔ ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ اگر وہ اس دعوت کو قبول نہ کریں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کا مضمون بنا کر ہرقل کی طرف بھیجا، جسے لے جانے والے سفیر حضرت دحیہ کلبی تھے۔ ہرقل نے مکتوب نبی پڑھنے کے بعد اپنے درباریوں اور ارکان سلطنت سے کہا: اے اہل روم، کیا تم خیر اور فلاح کے خواہ ہو؟ خیر چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، اور چاہتے ہو کہ تمہارا ملک باقی رہے اور تم عیسیٰ ابن مریم کے ارشاد پر عمل کرو؟ تو لوگوں نے کہا: اے بادشاہ، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا: تم اس نبی عربی کی اتباع کرو۔ یہ سنتے ہی وہ اپنی اپنی صلیبیں اٹھا کر جنگلی گدھوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور بڑی ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہرقل ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا، اور اسے اپنی جان سے ہاتھ دھو لینے اور حکومت سے محروم ہو جانے کا بھی ڈر ہو گیا، خطرہ ہو گیا اسے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ قتل کر دیں یا میری حکمرانی ختم نہ ہو جائے۔ اس نے انہیں خاموش کیا اور اس نے انداز بدلا، پھر کہا: اور میں تم لوگوں سے جو بات کہی تھی وہ اس لیے کہی تھی میں دیکھوں کہ تم اپنے دین پر کتنے مضبوط ہو۔ میں نے جو کچھ دیکھا مجھے اس سے خوشی ہوئی ہے۔ یہ سن کر سب نے اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو کسریٰ شہنشاہ پر، جو کسریٰ کا شہنشاہ تھا، ایران کے پاس بھیجا، اور ان کے ساتھ کسریٰ کے نام اپنا مکتوب بھی ارسال کیا جس میں اسلام قبول کرنے کی دعوت تھی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں: میں نے مکتوب نبوی کو کسریٰ کے سامنے پیش کیا، اسے اس کے سامنے پڑھا گیا، پھر اس نے اسے چاک کر ڈالا، پھاڑ ڈالا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا: اللہ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ کسریٰ نے یکم کے حاکم بادان کو حکم دیا کہ اپنے یہاں سے 2 ہٹے کٹے آدمیوں کو بھیجو اور اس شخص کو میرے دربار میں حاضر کر دو۔ کسریٰ نے اپنے گورنر سے کہا کہ جس شخص نے میری طرف خط لکھا ہے اس کی طرف 2 آدمی روانہ کرو ہٹے کٹے، اور اسے گرفتار کر کے میرے دربار میں لے آئیں۔ اس نے 2 طاقتور آدمی بھیجے اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط بھی ارسال کیا۔ وہ دونوں مدینہ پہنچے اور باذان کا خط نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ خط پڑھ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا: آج واپس جاؤ، کل آنا، تب جواب دوں گا۔ دونوں اگلے دن پھر دربار میں حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔
آپ نے فرمایا اپنے حاکم کو جا کے بتا دو میرے رب نے اس کے رب کسرا کو گزشتہ رات ہلاک کر دیا ہے. اسے بتا دو کہ تمہارا رب جو کسرا ہے اسے میرے رب نے ہلاک کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اس کے بیٹے کو مسلط کیا تھا اور بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تھا. ان دونوں نے واپس جا کر باذان کو اس کی خبر دی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خبر حرف بحرف صحیح نکلی. یہ دیکھ کر باذان اور یمن میں موجود اس کے بیٹوں نے اسلام قبول کر لی. سمجھ گئے یہ اللہ کا پیغمبر ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حارث ابن عمیر کو بصرہ کے حکمران شرجیل بن عمرو کے پاس بھیجا. اس نے انہیں بیڑیوں میں جکڑنے کے بعد قتل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو حارث کو اس ظالم نے قتل کر دیا. حارث کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قاصد اور سفیر کو قتل نہیں کیا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر بہت سے عرب امراء اور رؤساء کو جو مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے خطوط ارسال کی. ان میں بہت ساروں نے اسلام قبول کر لیا لیکن بعضوں نے مخالفت بھی کی. اس عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف اطراف سے پہ در پہ لوگ وفود کی شکل میں آئے. انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کا اعلان کیا, اللہ کے دین میں داخل ہوئے. اور اس سارے عرصے میں عرب کے سرداروں اور بڑے بڑے سپہ سالار بھی اسلام میں آئے. انہی میں حضرت خالد بن ولید, حضرت عمرو بن عاص خاص طور پہ قابل ذکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے ارادے سے نکلا. راستے میں حضرت خالد کو پایا, ملاقات ہو گئی. یہ فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے. وہ مکہ کے سمت سے آ رہے تھے. میں نے کہا کہاں کا ارادہ ہے ابو سلیمان؟ جواب دیا اللہ کی قسم میں اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں. اب کہاں تک اس سے گریز کیا جائے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے میں بھی اسی ارادے سے نکلا ہوں. پھر دونوں ایک ساتھ خدمت نبی میں حاضر ہوئے. پہلے حضرت خالد آگے بڑھے, اسلام قبول کیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. پھر میں قریب ہوا. عمرو بن عاص فرمانے لگے میں قریب ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبائل کی طرف سرایا بھیجے گئے اور مختلف سلاطین اور امراء کی طرف دعوت کے خطوط بھیجے. تو یہ ایک مرحلہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا. شاید کوئی یہ سوال کرے کہ یہ زبردستی یہ کیا وجہ ہے کہ کوئی شخص اگر دعوت قبول نہ کرے تو میدان جنگ کے لیے تیار ہو جائے. تو اسلام کی جانب کھینچ کے لانے کی یہ کون سا انداز ہے اور اس میں کیا حکمت ہے؟ اور شاید 20ویں صدی کی ذہنیت اس قسم کے قانون کو سمجھ بھی نہ سکے کہ دعوت دی جائے, قبول نہ کرے تو پھر انہیں میدان جنگ کے لیے وہ تیار ہو جائے. تو اس کے بارے میں ہم یہ عرض کریں گے کہ جب ایک آدمی کو, ایک فرد کو حقیقی آزادی حاصل ہے, ایک فرد کو بھی حاصل ہے, وہ عام افراد کے ساتھ, حکمران کے ساتھ, رعایا کے ساتھ اسے اس ریاست میں حقوق حاصل ہے, پھر اسے اس ریاست کے نظام اور فلسفہ کو قبول کرنے کے لیے اسے کیوں مجبور کیا جاتا ہے؟ جب اس فرد کو حقیقی آزادی حاصل ہے تو پھر اسے ریاست کے قوانین کا پابند کیوں بنایا جاتا ہے اور اسے ریاست کے نظام کے تحت اسے کیوں لایا جاتا ہے؟ اس میں کیا حکمت؟ تو حقیقت یہ ہے
اس دنیا میں انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہاں اللہ کی ریاست قائم ہو اور اس کا قانون نافذ ہو، اور یہی انسان کی وجود کی حکمت ہے۔ اس ریاست کا فلسفہ جو اللہ نے، اس ریاست جو اللہ کے نام پر قائم ہوگی، جس میں اللہ کا قانون نافذ ہوگا، تو اس کا فلسفہ ہے کہ اس ریاست میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہو، اور اس کا حقیقی حاکم اللہ کی ذات ہے، حاکمیت اللہ کی ہے۔ دنیا میں جو انسان خلیفہ ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اس ریاست کے ضابطوں کے تحت لوگوں کو لے کے آئے۔ تو جیسے ایک فرد کو ایک عام ریاست کے اندر آزادی حاصل ہے اور پھر اسے ریاست کے قانون کی پابند بنایا جاتا ہے، تو ایسے ہی پورا کائنات کا نظام، اس دنیا کی پوری اللہ کی حاکمیت کے لیے بنائی گئی ہے۔ جب اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے تو اور انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کی طرف آئے، اسے اس قانون کے تحت آنا پڑے گا۔ تو یہ سمجھ لینے کے بعد اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی کہ 20ویں صدی میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اسے سمجھنا اور اس پہ مطمئن ہونا ہی نہیں چاہتے، ورنہ یہ چیز تو عین عقل کے مطابق ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہاں معلوم ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت تمام انسانوں کے لیے تھی۔ آپ جو دعوت لے کے آئے تھے وہ کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں تھی، بلکہ تمام انسانوں کے لیے تھی۔ آپ کا پیغام پوری انسانیت کے لیے تھا، کسی نسلی، کسی قومی، کسی گروہی کے لیے آپ کی دعوت نہیں تھی، بلکہ آپ کی دعوت ساری انسانیت کے لیے تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسریٰ، قیصر، نجاشی، دیگر طاقتور حکمرانوں کو خطوط لکھے اور سبھی کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ فرقہ اور اس کے پیروکاروں نے جن کا دعویٰ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے سلسلے میں جو رویہ اختیار کیا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ اہل کتاب اپنے تکبر کی بنا پر حق قبول کرنے سے محروم رہے اور باطل ہی پہ رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی تو چاندی کی انگوٹھی ایک خاص مقدار کے ساتھ بنانے کی بالکل اجازت ہے۔ پھر اسلامی دعوت کے لیے مناسب وسائل اور ذرائع کا استعمال، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلامی دعوت کو روئے زمین پر گوشے گوشے میں پھیلانے کے لیے مناسب وسائل استعمال کریں، اور اس کا ایک اہم ذریعہ ہے کہ جن قوموں تک وہ اسلام کی دعوت پہنچانا اور اس کے احکام پہنچانا چاہتے ہیں ان کی زبانیں سیکھیں۔ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دن میں 6 صحابہ کو مختلف امراء اور سلاطین کی طرف بھیجا۔ ان میں سے ہر ایک صحابی اس قوم کی زبان اچھی طرح جانتا تھا جس کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی ذاتی اصلاح اسلامی دعوت کی ایک اہم بنیاد ہے۔ ذاتی اصلاح اسلامی دعوت کی بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا یہ فریضہ سر انجام دینا تھا تو ایک وقت تک دوسروں کو دعوت دینے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی اصلاح پر اور دوسروں پر محنت کرنے سے پہلے ایک ایسا ماحول دیا کہ ہر مسلمان اپنی ذات پر محنت کرے، جو اسلامی دعوت کا بنیادی جز ہے۔ جب لوگ اخلاق اور کردار میں صالح نمونہ کی تلاش، اس لیے کہ لوگ عام طور پہ اچھے اخلاق اور کردار میں صالح نمونے کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ ان کے نقش قدم پہ چلے اور اس کی اتباع کریں۔ اگر آج مسلمان اپنے اسلام پہ فخر کرے اور اس کے اصول اور احکام کو اپنے معاشرے میں نافذ کرے تو سچ کہہ رہا ہوں کہ اس کی دعوت خود بخود ساری دنیا کے اندر مؤثر ہونے لگے گی،
اور اس کی دعوت میں، زبانی گفتگو میں، تقریر اور تحریر میں اس کی ایک طاقت ہوگی، اس کا ایک اثر ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سبق بھی دیا کہ اسلامی دعوت کے سے پہلا مرحلہ ہے ذاتی اصلاح کا، اور جس قدر ذاتی اصلاح کا ماحول اپنی ذات پہ دائی محنت کرتا ہے، اتنی اس کی دعوت مؤثر ہوا کرتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔